السلام علیکم. آزاد ڈیجیٹل کی آواز وسیم ہاشمی کے ساتھ. پاکستان اس وقت تاریخ کے انتہائی نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ اپوزیشن بھی کہتی ہے, اور چند ایسے یوٹیوبرز ہیں جو باہر بیٹھ کر پاکستان کی ساکھ کو بدنام بھی کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے کوارڈینیٹر عزیز اعوان صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. عزیز صاحب, ابھی میں نے لفظ استعمال کیا پاکستان تاریخ کے انتہائی نازک ترین موڑ سے گزرا. یہ واقعی انتہائی نازک ترین موڑ ہے. دیکھیں, یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حالات ایسے ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. اس لیے کہ ملک میں اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اور اس میں معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, ہمارے فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. لیکن جس طرح سے اپوزیشن پراپوگنڈا کر رہی ہے, وہ ایک تو دہشت گردی میں ساتھ نہیں دینا چاہتی, اور دوسرا وہ یہ پراپوگنڈا کر رہی ہے کہ ملک جو ہے وہ اس وقت خدا نخواستہ کسی اور کے ہاتھ میں. تو ایسا نہیں ہے. افواج پاکستان بڑی مضبوط ہے, افواج پاکستان کا سپہ سالار بڑا مضبوط ہے. اس وقت ملک میں بڑا کام ہو رہا ہے, اور وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان اور سارے جتنے بھی لوگ اس گورنمنٹ میں ہیں وہ مل جل کر اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ہم دہشت گردی پہ قابو بھی پا لیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں پچھلے دنوں کی بنسبت بڑی خوشحالی بھی آئی ہے. لوگوں میں جو غربت کی ایک لہر ہے وہ نیچے گئی ہے, تو انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آج بی ایل اے نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور بڑا مضحکہ خیز وہ نوٹیفیکیشن ہے کہ ہم نے جعفر ایکسپریس کا آپریشن مکمل کر لیا ہے. 354 پاکستانی فوجی شہید ہوئے اور ہمارے 13 ساتھی اس دنیا سے پردہ کر گئے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ 33 لوگ جو تھے ان کے مارے گئے, اور ہمارے جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ آپ نے تقریباً 22 تھی. وہ ایکچول بتا دی گئی تھی. پاکستان ریلوے نے بھی بتا دیا تھا کہ 300 کوئی 400 کے قریب 300-400 کے قریب لوگ تھے اس میں, جس کو ہماری فورسز نے بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی ایک ہمت کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ اپنے لوگوں کو وہاں سے بحفاظت ان سے واپس لیا. اور کچھ جو ہوئی ہیں اشاعتیں وہ سٹارٹ میں ہو گئی تھی, تو باقی جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ سرکاری لوگ یا فوجی شہید ہوئے, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا, کیونکہ کچھ لوگ تھے سرکاری لیکن وہ چھٹی جا رہے تھے. جب چھٹی بندہ جا رہا ہوتا ہے تو وہی پیسنجر ہوتا ہے, کیونکہ اس سال میں ہتھیار نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے, قومی سلامتی اجلاس ہوا ہے, ساری پارٹیز بھی اس میں آئی ہیں, اور خوشائن بات تحریک انصاف بھی اس میں شمولیت اختیار کی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے تو اس میں شمولیت نہیں کی, کیونکہ تحریک انصاف نے تو اس میں جواب دے دیا تھا. اور اگر آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو سمجھتے ہیں تو ایز اے چیف منسٹر انہوں نے اس میں شمولیت کی, اور ہم توقع کرتے تھے کہ اس میں شامل ہوں گے. لیکن انہوں نے ہمیشہ پہلے نمبر پہ عمران خان کی رہائی کو رکھا ہے اور دوسرے نمبر پہ ملک کو رکھا ہے. یہی بدقسمتی ہے. تو کل ایک ایسا ایشو تھا کہ جس میں چیف آف آرمی اسٹاف یہ بتانے گئے تھے کہ ہم کس طریقے سے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں, کس طریقے سے دہشت گردوں کو ختم کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنے ملک کو لے کے آگے جا سکتے ہیں. تو اس موقع پر کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس موقع پر بھی تحریک انصاف نے سیاست کی ہے, اور ان کا ابھی بھی وہی ہے ایک راگ کے جو ہے بانی پیٹی اس کو باہر لے کے آ جائے, جبکہ اس کے اوپر کوئی سیاسی کیس نہیں ہے, کرپشن کے کیس ہیں. وہ عدالتوں سے ریلیف لے کے باہر آئیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس طرح بلیک میل کر کے ان کو باہر نہ لایا جا سکتا ہے اور نہ لایا جائے. اچھا, میجر عادل راجہ کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کی ایچی بیچی جانتے ہیں اور باہر بیٹھ کر فوج کو بدنام کرتے ہیں. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, فوج کی ایچی بیچی تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کیونکہ ہماری افواج ہے, ہم جانتے ہیں. تو اس نے تو فوج میں چند برس نوکری بھی کی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا, وہ دشمن کا اللہ کار بن گیا ہے. اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے پھر آپ؟ دیکھیں, اس کے خلاف جو ہمارے یہاں پہ جو ایکشن ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اس کا کورٹ مارشل ہو گیا ہے, اس کو 14 سال قید ہو چکی ہے. اب پروسیجر ہے اس کو لے کے آنے کا, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے اور ان کے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے ملک کے آپس میں جو رابطے ہیں یا ایک دوسرے کو شفٹنگ کا طریقہ کار ہے, وہ شاید کوئی تھوڑا سا پوچیدہ ہے, وہ بھی کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری جو ایف آئی اے ہے اس کو اس میں بڑی تیزی دکھانی چاہیے, اور بھی ہمارے جو ادارے اس سلسلے میں
ان کو اس کو واپس لانا چاہیے، کیونکہ وہ وہاں بیٹھ کے افواج پاکستان یا پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف نہیں بات کرتا، وہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ سیکیورٹی کولیپس ہوتے ہیں، موجودہ دور میں پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ایجنسیاں رپورٹ بھی دے دیتی ہیں جی یہاں پہ دہشت گردی ہونے کا خدشہ ہے، لیکن اس کے بعد چند نامور شخصیات دنیا سے چلی جاتی ہیں، پھر یہ جعفر ایکسپریس کا ایک سانحہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سول گورنمنٹ میں افواج پاکستان میں کوئی خلیج وغیرہ تو نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ نہیں، پاکستان کی افواج جو ہے وہ اپنے سپہ سالار کے پیچھے متحد ہے اور دن رات اپنی جانوں کا کچھ نذرانہ پیش کر رہی ہے اور ملک کو دہشت گردی سے پاک ملک بنانے میں دن رات کوشش کر رہی ہے۔ باقی یہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم گھیرے ہوئے ہیں، جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، اس میں ہمارے سیکورٹی ادارے بیچارے بڑا کام کرتے ہیں، بڑی جگہ سے ہم بڑے نقصانات سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چونکہ دنیا ہے اور یہاں پہ پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات ہمارے سیکورٹی ادارے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے غیر ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی واقعہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں بیچارے وہ بڑے عرصوں سے بڑے برسوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ جو شہادتیں ہیں ان کو قوم بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کی فیملیاں ہمارا احساسہ ہیں، اور وہ ہمارے لیے ہمارے محفوظ پاکستان بنانے کے لیے جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر گئے ہیں وہی ہمارے لیے اصل سرمایہ ہے۔ بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا، اور دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔